پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک نیم حکیم صاحب رہتے تھے۔ بدقسمتی سے ایک شادی شدہ عورت دے عشق وچ گوڈے گوڈے ڈب گئے۔ وہی چشمے قاتل نے حکیم صاحب دے لوہے ورگے دل نوں وی موم بنا دیتا تے حضرت ہوری زلفاں دے قیدی بن گئے۔ شادی بیاہ میلوں ٹھیلوں میں ڈھول بجانا عورت کے خاندان کا پیشہ تھا۔ وہ کبھی دعا دارو کے لیے نیم حکیم صاحب کے پاس جاتی تو وہ بڑی دلچسپی اور تفصیل سے اس کی نبض چیک کرتے، دل جلاتے تے گل گل وچ پیر جتاتے اور ڈکے چھپے الفاظ میں اپنا حال دل بھی ضرور سناتے۔ اس کا بچہ بھی جب کبھی حکیم صاحب کے سامنے آتا تو وہ اسے چپکے سے کہتے، تمہاری ماں کا کیا حال ہے؟ پتر اپنی ماں میرا سلام آکھی تے حال بھی پوچھی۔ کافی دن تک اس عورت نے اسلامیہ برداشت کیتیاں، پر جدوں حکیم صاحب دی حریت بارے ضرورت تو ود فکر مند ہو گئے ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ حضرت دی عشق گردی بارے خبردار کر دیتا۔ اس سنگین مسئلے پر ڈول بجانے والے خاندان کی اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں حضرت کی صحت کاملہ کے لیے دعا کی گئی اور ان کے درد دل کے علاج کے لیے مختلف طریقوں پر غور و خوض کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ طے شدہ علاج کے مطابق خاوند نے اپنی زوجہ سے کہا کہ حکیم صاحب کو پیغام بھجوا دے کہ اس کا خاوند آج گھر پر نہیں، لہذا رات کا کھانا جھگی فقیرہ میں تناول فرمائے۔ اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ عورت نے طے شدہ شیڈول کے مطابق پیغام بھجوایا تو حضرت خوشی سے نار کی طرح لال ہو گئے۔ تیر نشانے پر بیٹھا تھا، چنانچہ 2 گھنٹے کی جان تو تیاری میں آپ نے حذاف سے داڑھی مبارک کو کالا کیا، آنکھوں میں وافر مقدار میں سرما لگایا اور کان میں عطر میں ڈبوئی روئی ٹھونس کر راما حراما کوئے یار کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ دل پذیر محبوبہ نے نیم حکیم کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں ایک کمرے میں تشریف رکھنے کا کہا۔ اس وقت دوسرے کمرے سے خاندان کے مرد پر مشتمل اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ڈنڈوں سمیت برآمد ہوا۔ انہوں نے عورت نو آخیا، تو چھت تے جا کے ڈھول بجا، ہم نے اب حکیم کو جانا ہے۔ مراسیوں کے گھر میں ڈھول بجانے کی رسم معمول کی بات تھی، چنانچہ پنڈ والوں کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو سکا۔ ادھر اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے حضرت کی ڈنڈوں سے سروس شروع کی۔ حکیم صاحب بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اور حکیم صاحب نے بے ساختہ ڈور کی تھاپ پر کھتک ڈانس کا آغاز کر دیا۔ آپ بہت چیخے چلائے، واجہ ماریاں بلایا، کئی بار میں کسی نے میری گل نہ سنی کی صدا بھی لگائی، مگر ان کی آواز ڈھول کی دل فریب دونوں میں دب کر رہ گئی۔ جب اسکواڈ نے حکیم نو باضبط گھر سے باہر نکالا تا انہاں دے جسم دا ہر جوڑ ڈھول ورگا وج رہا سی تے حضرت نیم حکیم تو نیم جان ہو چکے سن۔ حسب توقع مراتیوں کی ڈنڈا ڈولی والا نسخہ کارآمد ثابت ہوا اور حضرت کو عشق جیسے موذی مرض سے نجات مل گئی۔ تاہم اس علاج کا سائیڈ افیکٹ بھی سامنے آیا کہ وہ مستقل طور پر ایک نفسیاتی عارض میں مبتلا ہو گئے۔ حکیم صاحب جب بھی کہیں ڈور کی آواز سنتے ہیں تو ان کا ترا نکل جاتا ہے اور آپ خوف سے جرجری لے کر فرماتے ہیں، لگتا ہے آج پھر مراسیوں نے کسی دی دعوت کی ہے۔